القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به فقال: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم، يعني لا بد أن يكون المأمور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر، ولكن يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم، والحكيم لا يأمر بالفحشاء، وهذا عندنا. وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح والعقل لا دخل فيه للشرع، وعند الأشعري الحاكم بهما هو الشرع لا دخل فيه للعقل. ثم لما فرغ المصنف عن بيان أنواع الأداء والقضاء شرع في بيان حسن المأمور به. پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ادا اور قضاء کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مأمور بھی کے حسن ہونے کا بیان شروع کر دیا. فقال، چنانچہ متن نے فرمایا: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورت ان الآمر حکیم، اور مأمور بھی کے لیے صفت حسن اس لیے ضروری ہے کہ آمر حکیم ہوتا ہے. شاعر فرماتے ہیں: یعنی لا بد ان يكون المأمور به حسن عند اللہ تعالی قبل الامر ولكن يعرف ذلك بالامر، یعنی مأمور بھی کا امر سے پہلے اللہ کے نزدیک حسن ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی شناخت امر سے ہوگی. ضرورت ان الآمر حکیم والحکیم لا یأمر بالفحشاء وہذا عندنا، کیونکہ آمر حکیم ہے اور حکیم بری باتوں کا حکم نہیں کرتا، اور یہ ہمارا مذہب ہے. وعند المعتزلة الحاكم الحسن والقبح والعقل لا دخل فيه للشرع، اور معتزلہ کے نزدیک حسن اور قبح کا فیصلہ کرنے والی چیز عقل ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے. وعند الاشعری الحاکم بہما هو الشرع لا دخل فيه للعقل، اور امام اشعری کے نزدیک ان دونوں کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہے اور اس بارے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. ثم لما فرغ المصنف عن بیان انواع الاداء والقضاء، مصنف فرماتے ہیں کہ مأمور بھی کے لیے صفت حسن کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا پایا جانا ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آمر ہے یعنی باری تعالیٰ، اسی طرح ناہی باری تعالیٰ ہے، اور باری تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم اچھی چیزوں کا حکم کرتا ہے اور بری چیزوں سے منع کرتا ہے. لہذا حکیم جس چیز کا بھی حکم کرے گا اس کے اندر یقیناً حسن ہوگا، وہ حسن ہوگی، اور جس چیز سے منع کرے گا وہ یقیناً قبیح ہوگی. بہرحال فعل مأمور بھی کا حسن ہونا اور فعل منہی عنہ کا قبیح ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حسن و قبح عقلی ہیں یا شرعی ہیں؟ یعنی حکیم نے یا کہہ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، آپ نے کہا وہ حسن ہے، تو اس کے اندر جو حسن آیا ہے یہ ہمیں عقل سے معلوم ہوگا یا شریعت کے بتانے سے ہمیں اس کا علم ہوگا. اسی طرح جس چیز سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ قبح ہے یعنی وہ شے قبیح ہے، تو اس کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ تو اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. چنانچہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں شرعی ہیں
اور عشائرہ کے نزدیک شریعت وارد ہونے سے پہلے تمام افعال یعنی ایمان، کفر، نماز، زنا وغیرہ سب برابر تھے، ان کا کرنے والا نہ ثواب کا مستحق تھا اور نہ عقاب کا مستحق تھا۔ لیکن جب شارع نے بعض افعال کے بارے میں کہا کہ ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے تو ان کے کرنے کا حکم کر دیا گیا، اور بعض کے بارے میں کہا کہ ان کا کرنے والا سزا کا مستحق ہے تو ان کے کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو شارع نے جن کے کرنے کا حکم دیا وہ افعال حسن ہیں، اور جن کے کرنے سے منع فرمایا وہ افعال قبیح ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یعنی ماتوریدیہ اور معتزلہ، ان دونوں کے نزدیک حسن و قبح دونوں عقلی ہیں، یعنی واقعی ہیں، شریعت میں موقوف نہیں ہیں۔ چنانچہ شریعت وارد ہونے سے پہلے نفس الامر میں بعض افعال حسن ہیں، ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، اور بعض افعال قبیح ہیں جن کا مرتکب سزا کا مستحق ہوگا۔ تو جو افعال نفس الامر میں حسن تھے شارع نے ان کا حکم فرما دیا، اور جو نفس الامر میں قبیح تھے شارع نے ان سے منع فرما دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شارع کے حکم کرنے سے کسی فعل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور نہ منع کرنے سے کسی فعل میں قبح پیدا ہوتا ہے، بلکہ نفس الامر میں افعال کے لیے جو حسن و قبح ثابت تھا شارع نے بس اس پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، تو وہ جو دوائیں ہیں، جتنی دوائیں ہیں، دوا کے اندر وہ نہ نفع پیدا کرتا ہے اور نہ نقصان، نہ ضرر پیدا کرتا ہے، بلکہ نفس الامر واقع میں جو نفع اور ضرر دواؤں میں ثابت تھا ڈاکٹر نے، طبیب نے ان کو منکشف اور ظاہر کر دیا ہے۔ پھر ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حسن و قبح عقلی یعنی واقعی اور نفس الامر ہے، شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ لیکن دونوں کے مذاہب میں یہ فرق ہے کہ ہمارے نزدیک یعنی ماتوریدیہ کے نزدیک حسن و قبح حکم کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر نہ افعال حسنہ کا حکم کرنا واجب ہے اور نہ ہی افعال قبیحہ سے منع کرنا واجب ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح حکم کو واجب کرتے ہیں، یعنی جو افعال حسن ہیں اللہ پر ان کا حکم کرنا واجب ہے، اور جو افعال قبیح ہیں ان سے رکنے کا حکم کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اگر شارع نہ ہوتا اور افعال اور ان کے کرنے والے ہوتے تو بذریعہ عقل احکام ثابت ہوتے، اور جو افعال اباحت کی صلاحیت رکھتے وہ یقیناً مباح ہوتے، اسی طرح جو حرمت کی صلاحیت رکھتے وہ یقیناً حرام ہوتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک نفس الامری حسن قبح کا فیصلہ کرنے والی صرف عقل ہے، یعنی عقل جس فعل کو حسن قرار دے گی گویا وہ فعل نفس الامر میں حسن ہے، اور جس فعل کو قبیح قرار دے گی گویا وہ فعل نفس الامر میں قبیح ہے۔ اور ہمارے نزدیک اس کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہے، یعنی شریعت اسلامیہ جس فعل کو حسن قرار دے وہ فعل نفس الامر میں حسن ہے، اور جس کو قبیح قرار دے وہ فعل نفس الامر میں قبیح ہے۔ ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره وتقسيم كل منهما إلى أقسامهما فقال: وإما أن يكون لعينه أي الحسن إما أن يكون لذات المأمور به بأن يكون حسنه في ذات ما وزع له ذلك من غير واسطة، وهذا ثلاثة أنواع على ما قال، وهو إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله أي لا يقبل ذلك الحسن السقوط من المأمور به بل يكون دائما حسنا ومأمورا به على المكلف وواجبا عليه، أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذر من الأعذار، أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره، أي يكون المأمور به ملحقا بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره فهو ذو جهتين، وإنما جعله من أقسام الحسن لعينه اعتبارا للأصل كما ستقف عليه فيما بعد، لكن في التقسيم مسامحة، والواجب أن يقول وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطة، والأول إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله،
وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا. کہہ رہے ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره وتقسيم كل منهما إلى أقسامهما فقال. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی عینی اور غیرہی کی طرف تقسیم فرمائی ہے، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی ان کے اقسام کی طرف تقسیم فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا کہ وہ اما ان یکون لعینہ ای الحسن اما ان یکون لذات المامور به بان یکون حسنہ فی ذات ما وزع له ذلك من غیر واسطۃ. اور حسن یا تو لعینہ ہے، یعنی حسن ذات معمور بھی کی وجہ سے ہو، بئیں طور کہ اس کا حسن اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے معمور بھی کو وضع کیا گیا ہے، بغیر واسطے کے. وَهَذَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ عَلَى مَا قَالَ. اور یہ اس کی 3 قسمیں ہیں جیسا کہ مصنف نے فرمایا. وَإِمَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ السُّقُوطَ أَوْ يَقْبَلَهُ أَيْ لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ الْحُسْنُ السُّقُوطَ مِنَ الْمَامُورِ بِهِ بَلْ يَكُونُ دَائِمًا حَسَنًا وَمَأْمُورًا بِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَوَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ يَقْبَلُ السُّقُوطَ فِي حِينٍ مِنَ الْأَحْيَانِ لِعُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ. اور حسن لعینہ کی، اور وہ یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا، یعنی وہ حسن معمور بھی سے سقوط کو قبول نہیں کرے گا بلکہ دائمی طور سے حسن اور مکلف پر معمور بھی اور واجب ہوگا، یا اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت میں سقوط کو قبول کرے گا. 2 شکلیں ہو گئی. او یکون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره، ان يكون المامور به ملحقا بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره فهو ذو جهتين. یہ کہ معمور بھی اس قسم کے ساتھ ملحق ہوگا لیکن حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا، یعنی معمور بھی حسن لعینی کے ساتھ ملحق ہوگا لیکن حسن لغیری کے مشابہ ہوگا. شرح فرماتے ہیں کہ یہ قسم 2 جہت والی ہے. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ لِعَيْنِهِ اعْتِبَارًا لِلْأَصْلِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ. مصنف نے اصل کے اعتبار کر کے اس کو حسن لعینی کے اقسام میں سے شمار کیا ہے، جیسا کہ آئندہ چل کے آپ کو معلوم ہوگا. ولكن في التقسيم مسامحة والواجب أن يقول وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطة، والأول إما أن لا يقبل السقوط أو يقبله، وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا. لیکن اس تقسیم میں مسامحت ہے، اور مصنف پر یہ کہنا ضروری تھا کہ حسن لعینی بالذات ہوگا یا بالواسطہ ہوگا، اور اول یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا، اور اس تقسیم میں مصنف سے بکثرت تسامح ہوا ہے. ثم شرع فی تقسیم الحسن الى عینہ و الى غیرہ. شارح فرماتے ہیں کہ معمور بھی کے لیے حسن ثابت کرنے کے بعد ماتن علیہ الرحمٰن نے حسن کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم حسن لعینہ اور دوسری قسم حسن لغیرہ. پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں. چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ حسن کی 2 قسمیں ہیں، حسن لعینہ، حسن لغیرہ. حسن لعینہ تو یہ ہے کہ حسن بغیر کسی واسطے کے اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے معمور بھی وضع کیا گیا ہے، اور حسن لغیرہ یہ ہے کہ حسن غیر معمور بھی کی وجہ سے ہو، یعنی اس کے حسن کا منشا غیر ہو. اس کے بعد ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ حسن لعینی کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ حسن معمور بھی سے سقوط کو قبول نہ کرے بلکہ وہ حسن ہمیشہ سے رہے اور مکلف پر ہمیشہ واجب رہے. دوسری قسم یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت سقوط کو قبول کر لیتا ہو. اور تیسری قسم یہ ہے کہ معمور بھی حسن لعینی کے ساتھ ملحق ہو
اور حسن لغیری کے مشابہ ہو۔ تو یہ 3 قسم ہیں، اور شارح فرماتے ہیں کہ یہ تیسری قسم ذو جہتین ہے، یعنی ایک جہت سے حسن لعینی ہے اور ایک جہت سے حسن لغیری ہے۔ لیکن یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ ذو جہتین ہے تو اس تیسری قسم کو حسن لعینی کے اقسام میں ماتن کیوں شمار کیا ہے؟ اس کو حسن لغیری کے اقسام میں بھی شمار کر سکتے تھے، تو حسن لغیری کے اقسام میں کیوں شمار نہیں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ حسن لعینی اصل ہے، لہذا اصل کا اعتبار کر کے اس کو حسن لعینی کے اقسام میں شمار کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے جو تقسیم فرمائی ہے اس تقسیم میں تسامح ہے، اور تسامح اس طور پر ہے کہ ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان تقابل ہوتا ہے، لیکن یہ تیسری قسم پہلی 2 قسموں کے مقابل اور مباین نہیں ہے، کیونکہ تیسری قسم سقوط کو قبول کرے گی یا سقوط کو قبول نہیں کرے گی۔ اگر سقوط کو قبول نہیں کرے گی تو قسم اول میں داخل ہے، اور اگر سقوط کو قبول کرے گی تو قسم ثانی میں داخل ہے۔ بہرحال تینوں قسموں کے درمیان تقابل مفقود ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف پر اس طرح بیان کرنا واجب تھا کہ حسن لعینی کی 2 قسمیں ہیں، حسن لعینی بالذات و بلا واسطہ، اور دوسری قسم ہے حسن لعینی بالواسطہ۔ پھر حسن بعینی بالذات یا بلا واسطہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ وہ حسن سقوط کو قبول نہیں کرے گا، اور دوسری قسم ہے کہ وہ حسن سقوط کو قبول کرے گا۔ تو اس طرح تقسیم کرنے کی صورت میں یہ خرابی لازم نہیں آتی۔ آخر میں شارح نے فرمایا ہے کہ اس تقسیم کے سلسلے میں ماتن نظر سے بکثرت تسامح ہوا ہے، جیسا کہ ابھی گزرا ہے، اور آگے چل کے کچھ اور تسامح کو شارح بیان فرمائیں گے۔ كالتصديق والصلاة والزكاة نشر على ترتيب اللف، فالأول مثال لما لا يقبل السقوط، فإن التصديق لازم على المرء ولا يسقط عنه ما دام عاقلا بالغا، ولهذا لا يزول حال الإكراه، فإن أكره على إجراء كلمة الكفر يجوز له التلفظ باللسان بشرط أن يبقى التصديق على حاله، فالإقرار يقبل السقوط والتصديق لا يقبله قط، وحسن التصديق ثابت لعينه لأن العقل يحكم بأن شكر المنعم للخالق واجب، كالتصديق والصلاة والزكاة، کہہ رہے جیسے تصدیق کرنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ نشر علی ترتیب اللف، یہ لف کی ترتیب پر نشر ہے، یعنی لف و نشر مرتب ہے۔ فالاول مثال لما لا يقبل السقوط، فإن التصديق لازم على المرء ولا يسقط عنه ما دام عاقلا بالغا، کہہ رہے کہ اول اس معمور بھی کی مثال ہے جس کا حسن سقوط کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ تصدیق انسان پر لازم ہے جب تک وہ عاقل بالغ رہے گا، اس کے لیے تصدیق کرنا لازم ہے، اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا لَا يَزُولُ حَالَ الْإِكْرَاهِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ يَجُوزُ لَهُ التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى التَّصْدِيقُ عَلَى حَالِهِ، کیونکہ اسی وجہ سے تصدیق اقرار کے وقت زائل نہیں ہوتی، چنانچہ اگر کسی انسان کو کلمہ کفر جاری کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے زبان سے کلمہ کفر کا تلفظ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ تصدیق اپنی حالت پر باقی رہے۔ فالاقرار يقبل السقوط والتصدیق لا يقبله قط، پس اقرار سقوط کو قبول کرتا ہے اور تصدیق سقوط کو بالکل قبول نہیں کرتی ہے۔ وحسن التصدیق ثابت لعینه لأن العقل يحكم بأن شکر المنعم للخالق واجب، اور تصدیق کا حسن لعینی ثابت ہے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ منعم خالق کا شکر واجب ہے۔ كالتصدیق والصلاة والزکاة، اس عبارت میں ماتن علیہ رحمہ نے لف و نشر مرتب کے طور پر حسن کی اقسام کی مثالیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس معمور بھی کی مثال بیان کی گئی ہے جس کا حسن ناقابل سقوط ہے،
مصنف کے کلام میں کچھ محذوف ہے اور تقدیر عبارت یوں نکلے گی جو ان کا ہے تصدیقی و صلاتی و زکاتی، اس کی تقدیر عبارت نکلے گی کہ عدمی سقوطی حسن تصدیقی صلاتی و زکاتی، یعنی حسن لعینہ کی پہلی قسم جو ناقابل سقوط ہے اس کی مثال حسن تصدیق کا ساقط نہ ہونا ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا ہر عاقل بالغ انسان پر لازم اور فرض ہے، اور جب تک وہ عاقل بالغ ہے وجوب کے بعد تصدیق اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوگی۔ چونکہ تصدیق ناقابل سقوط ہے اسی لیے اکراہ یعنی قتل یا قطع وضو کی دھمکی کے باوجود تصدیق زائل نہیں ہوتی ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو کلمہ کفر زبان سے کہنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے زبان سے تلفظ کرنا جائز ہوگا بشرطے کہ تصدیق قلبی علی حال ہی باقی رہے گا۔ بہرحال اقرار سقوط کو قبول کرتا ہے اور تصدیق کسی بھی حال میں سقوط کو قبول نہیں کرتی ہے، اور تصدیق کا حسن لعینی ثابت ہے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کہ منعم خالق یعنی باری تعالیٰ کا شکر واجب ہے، اور باری تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا دل سے اعتراف کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ تصدیق کی ذات میں حسن موجود ہے، اور تصدیق چونکہ ناقابل سقوط ہے اس لیے اس کا حسن بھی ناقابل سقوط ہوگا۔ والثانی مثال لما يقبل السقوط فإن الصلاة تسقط في حال الحیض والنفاس كالإقرار بالإكراه، وحسن الصلاة في نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب بالأقوال والأفعال وثناء عليه وخشوع له وقيام بين يديه وجلسة بحضوره، وإن كانت الكميات وعداد الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل بمعرفته العقل ومحتاجا إلى الشريعة، وقد نبهت أنا لأسرارها في المثنوي المعنوي۔ کلمہ الثانی مثال لما يقبل السقوط، اور دوم اس معمور بھی کی مثال ہے جس کا حسن سقوط کو قبول کرتا ہے۔ فإن الصلاة تسقط في حال الحیض والنفاس كالإقرار بالإكراه، اس لیے کہ نماز حیض اور نفاس کے زمانے میں عورت کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے جیسے اکراہ اور جبر کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے۔ وحسن الصلاة في نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب بالأقوال والأفعال وثناء عليه وخشوع له وقيام بين يديه وجلسة بحضوره، اور نماز کا حسن اس کی ذات میں ہے اس لیے کہ نماز اول سے آخر تک اقوال افعال کے ذریعے باری تعالیٰ کی تعظیم ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے روبرو بیٹھنا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْكَمِيَّاتُ وَتَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالْأَوْقَاتُ وَالشَّرَائِطُ لَا يَسْتَقِلُّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعَقْلُ وَمُحْتَاجًا إِلَى الشَّرِيعَةِ، اگرچہ اس کی مقدار اور رکعات اسی طرح وقت اور شرط کی تعداد کے پہچاننے میں عقل مستقل نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں شریعت کی محتاج ہیں۔ وقد نبہت انا لاسرارها فی المثنوی المعنوی، اور میں نے ان کی اسرار و رموز کو مثنوی معنوی میں بیان کر دیا ہے۔ والثانی مثال لما يقبل السقوط، شارح فرماتے ہیں کہ دوسری مثال یعنی نماز ایسے معمور بھی کی مثال ہے جو سقوط کو قبول کرتا ہے، کیونکہ نماز عورت کے ذمے سے حیض و نفاس کے زمانے میں بالکل یہ ساقط ہو جاتی ہے، اور ایک دن ایک رات سے زیادہ بے ہوش ہونے کی صورت میں بھی نماز مکلف سے بالکل یہ ساقط ہو جاتی ہے۔ بالکل یہ ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نماز کی ادا واجب ہوتی ہے اور نہ قضا واجب ہوتی ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اقرار کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے، اور نماز کا حسن اس کی ذات میں ہے، یعنی نماز لعینہ اور لذاتہ حسن ہے،
لذاتی حسن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز اول تا آخر اقوال یعنی تکبیرات، قرأت قرآن، اسی طرح تسبیحات وغیرہ کے ذریعے، اسی طرح افعال یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کے ذریعے باری تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا ہے۔ اسی طرح نماز میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کے سامنے دست بدستہ کھڑا ہونا ہے اور اس کے روبرو مؤدب ہو کر بیٹھنا ہے، اور یہ سب چیزیں باری تعالیٰ کی تعظیم پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو خالق ہے، مالک ہے اور منعم ہے، اس کی تعظیم بلا شبہ حسن ہے۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ نماز میں بذات خود حسن ہے، اس میں غیر کی وجہ سے حسن پیدا نہیں ہوا ہے، اور نماز چونکہ سقوط کو قبول کرتی ہے جیسا کہ ابھی گزرا، اس لیے اس کا حسن بھی سقوط کو قبول کرے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ نماز کی مقدار، رکعتوں کی تعداد، اوقات کا تعین اور شرائط کا تعین ایسی چیزیں ہیں جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے بلکہ شریعت کی محتاج ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اسرار و رموز کو اپنی کتاب مثنوی معنوی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشابها لغيره، فإن الزكاة في الظاهر إذاعة المال، وإنما حسنت لدفع حاجة الفقير الذي هو محبوب الله تعالى، وحاجته ليست باختياره بل بمحض خلق الله تعالى كذلك. وكذا الصوم في نفسه تجويع وإتلاف للنفس، وإنما حسن لقهر النفس الأمارة التي هي عدو الله تعالى، وهذه العداوة بخلق الله تعالى لا اختيار للنفس فيها. وكذا الحج في نفسه سعي وقطع مسافة ورؤية أمكنة متعددة، وإنما حسن لشرف في المكان الذي شرفه الله تعالى على سائر الأمكنة، وتلك الشرافة ليست باختيار الأمكنة بل بخلق الله تعالى كذلك، فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين كانت حسنة لعينها. کہنا کہ والثالث مثال لما يكون ملحقا لعينه ومشابها لغيره، اور تیسری مثال اس معمور بھی کی ہے جس کا حسن ملحق لعینہ اور مشابہ لغیرہ ہے۔ فإن الزکاة فی الظاہر اضاعۃ المال، اس لیے کہ زکوٰۃ بظاہر مال کو ضائع کرنا ہے۔ وإنما حسنت لدفع حاجة الفقیر الذی هو محبوب اللہ تعالی، وحاجته ليست باختیارہ بل بمحض خلق اللہ تعالی كذلك۔ اور اس فقیر کی حاجت کو دور کرنے کی وجہ سے حسن ہوئی ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اور اس فقیر کی حاجت اس کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی اس کو ایسا ہی پیدا کرنے سے ہے۔ وَكَذَا الصَّوْمُ فِي نَفْسِهِ تَجْوِيعٌ وَإِتْلَافٌ لِلنَّفْسِ، وَإِنَّمَا حَسُنَ لِقَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ الَّتِي هِيَ عَدُوُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ الْعَدَاوَةُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَا اخْتِيَارَ لِلنَّفْسِ فِيهَا۔ اور اسی طرح روزہ فی نفسی، نفس کو بھوکا ماننا اور تلف کرنا ہے، اور اس نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے حسن ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور یہ عداوت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے، نفس کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَكَذَا الْحَجُّ فِي نَفْسِهِ سَعْيٌ وَقَطْعُ مَسَافَةٍ وَرُؤْيَةُ أَمْكِنَةٍ مُتَعَدَّدَةٍ، وَإِنَّمَا حَسْنٌ لِشَرَفٍ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ، وَتِلْكَ الشَّرَافَةُ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِ الْأَمْكِنَةِ بل بخلق اللہ تعالی كذلك، فصار كأن هذه الوسائط لم تكن حائلة فيما بين كانت حسنة لعينها۔ اور اسی طرح حج فی نفسی دوڑنا، مسافت طے کرنا اور چند مقامات کا دیکھنا ہے، اور وہ شرافت وہ اس شرافت کی وجہ سے حسن ہوا ہے جو اس مکان میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مکانوں پر شرف بخشا ہے، اور یہ شرافت ان مقامات کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان کو ایسا ہی پیدا کرنے کی وجہ سے ہے۔ بس یہ ایسا ہو گیا گویا یہ وسائط درمیان میں حائل نہیں ہیں، بس یہ چیزیں حسن لعینیہ ہوں گی۔
والثالث مثال لما يكون ملحقا لعینہ ومشابہا لغیرہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ تیسری مثال یعنی زکوٰۃ ایسے مامور بھی کی ہے جو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بظاہر مال کو ضائع کرنا ہے، اور اپنے مال کو ضائع کرنا شرعاً حرام اور عقلاً ممنوع ہے، اور جو چیز شرعاً حرام ہو اور عقلاً ممنوع ہو وہ فی نفس ہی بری اور قبیح ہوتی ہے، لہذا زکوٰۃ کو قبیح اور برا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن زکوٰۃ میں حسن اس لیے آیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے محبوب فقیر کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کی حاجت کو دور کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی حاجت کو دور کرنا چونکہ حسن اور پسندیدہ چیز ہے اس لیے زکوٰۃ بھی حسن ہوگی۔ شرح فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے خیال میں رہے کہ فقیر کی محتاجگی اور اس کی فقیری اس کے اختیار سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ میں فقیر کی حاجت کو دور کرنے کی وجہ سے حسن آیا ہے، لیکن یہ واسطہ یعنی حاجت فقیر بندہ کا اختیاری نہیں ہے، بندے کا اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح روزہ فی نفس ہی نفس کو بھوکا ماننے اور اس کو تلف کرنے کا نام ہے، حالانکہ نفس کو تلف کرنا اور اللہ کی نعمتوں سے اس کو روکنا عقلاً ممنوع ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی نفس امارہ کو مغلوب اور مقہور کرنے کی وجہ سے حسن آیا ہے، مگر یہ دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، ورنہ نفس کو اس عداوت میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو خلاصہ ہوا کہ روزے میں اللہ کے دشمن یعنی نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے حسن آیا ہے، لیکن یہ واسطہ یعنی عداوت بندے کا اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح حج فی نفس ہی دوڑنے، مسافت طے کرنے اور متعدد مکانات اور مقامات کو دیکھنے کے نام ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے تجارت کے لیے سفر، یعنی اس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ البتہ حج کے اندر اس مکان یعنی کعبۃ اللہ کی شرافت کی وجہ سے حسن آیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مکانات پر شرف بخشا ہے، اور یہ شرافت بھی کسی مکان کی اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حج کے اندر شرافت کعبہ کی وجہ سے حسن آیا ہے، مگر یہ واسطہ یعنی شرافت کعبہ بھی اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری چیز ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں وسائل چونکہ غیر اختیاری ہیں، بندے کو ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اور جب ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو گویا یہ وسائل موجود ہی نہیں ہیں، اور جب یہ وسائل موجود نہیں ہیں تو زکوٰۃ، روزہ اور حج بغیر واسطے کے حسن ہوئے، اور جب یہ تینوں بغیر واسطے کے حسن ہیں تو تینوں حسن لعینی کے ساتھ ملحق ہوں گے، مگر چونکہ ان وسائل کو زکوٰۃ، روزہ اور حج کے لیے حسن ثابت کرنے میں کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے، اس لیے تینوں حسن لغیرہ کے مشابہ بھی ہوں گے۔ بہرحال اس طرح ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ، روزہ، حج یہ تینوں حسن لعینی کے ساتھ ملحق ہیں اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہیں۔